انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. آپ کے دوست، آپ کے احباب بڑی خیر خواہی سے، بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس، مسلسل احتیاط، مسلسل اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چلی جائے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم. ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فیصلہ کن بات کیا ہوگی؟ حیات دنیاوی کو پسند کیا ہے یا اخروی کو؟ ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہیں، اور اس دعا کا بھی بڑا مفہوم غلط سمجھا ہے لوگوں نے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں. نہ دولت نیکی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے، نعمت ہے، نہ اولاد، نہ صحت، کوئی شے بھی نعمت نہیں ہے، حسنہ میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو. ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے، عیاشی کرو گے، بدماشیاں کرو گے، اللہ تللو میں اڑاؤ گے، اخوان الشیاطین میں سے بن جاؤ گے. وہ نعمت ہوئی یا زحمت ہوئی؟ ہدایت نہیں ہے، صحت بڑی ہے، روبسٹ ہیلتھ، کدھر خرچ ہوگی وہ؟ کوئی شے نعمت نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ہاں اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرما، لیکن بغیر ہدایت کوئی شے حسنہ نہیں ہے. اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کے طالب ہو یا دنیا کی. اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے، واضح فیصلہ، شعوری فیصلہ، تو قدم قدم پر واپسی کا، پسپائی کا، ارتداد کا اندیشہ ہے. ارتداد معنوی. ارتداد کسے کہتے؟ لوٹ جانا، پسپائی اختیار کرنا. ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے، اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے، راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کر دے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اور یہی بات آئی ہے فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ. جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا. بس فیصلہ کن بات یہ ہے، ترجیح کس کی ہے؟ آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے. دنیا بری نہیں ہے، لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں. آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت، اچھا کھانے کو دے دے اللہ. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کوئی بری بات نہیں، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن اپنے فرائض کو ادا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو. یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو 7 انسان ہیں کہ جن پر اللہ تعالی خاص جن پر سایہ فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. وہ انسان کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں، آتا ہے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شے نہیں ہوں، مجبوری ہے.
اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے؟ جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو، اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے۔ اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد، اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے۔ جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو، بالمکرہ بالاکراہ، کیا کریں، مجبوری۔ اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے پھسل جائیں گے۔ یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شے ہے، اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں۔ چوتھا اور آخری جوڑا، اور اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک اہم واقعہ وابستہ ہے۔ 1951 کی بات ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا۔ میں لاہور کا ناظم منتخب کیا گیا تھا اسی سال۔ سالانہ اجتماع کے موقع پر خرم جاہ مراد صاحب، جو اب جماعت اسلامی کے نمایاں لوگوں میں سے ہیں، نائب وزراء میں سے ہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے جمعیت میں۔ میں نے تو کبھی یہ ذوق و شوق پالا نہیں، یہ آٹوگراف بک کبھی میرے پاس رہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی آٹوگراف بک میرے سامنے رکھی، اس پہ کچھ لکھ دیجئے۔ 1951 کی بات ہے، آج سے 45 برس کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں، جو میں نے لکھا تھا وہ میرے لوح قلب پر آج تک لکھا ہوا ہے، اور بہت طویل عرصے تک بعد میں بھی وہ ذکر کرتے رہے، اور نہ معلوم کتنے لوگوں کو انہوں نے میرا وہ آٹوگراف دکھایا۔ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ کبھی کبھی میرا دل ان لوگوں کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے جو کبھی تحریک اسلامی کے اولین صفوں میں تھے اور پھر اسی نسبت سے اس سے دور چلے گئے۔ میں خود الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے بعد اب اس دعا کا سہارا لیتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اسی کا مشورہ میں اپنے بہترین دوستوں کو دیتا ہوں۔ یہ 1951 کی میری تحریر ہے، آج سے 45 برس قبل کی۔ نومبر 1951 تھا، جس میں کہ وہ جمعیت طلبہ کا جلسہ تھا۔ بس یہی میرا آج کا آخری جوڑا ہے آپ کے لیے۔ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے، ہم نے خود تلاش کیا ہے، ہم نے خود پایا ہے۔ میں تو علی وجہ البصیرت جانتا ہوں، اللہ نے نہ معلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس رخ پر ڈالا، نہ معلوم کہاں ہوتے، کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت؟ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، شکار کھیل رہے تھے، کہیں سے آواز سنائی دی ہے کسی ہاتف غیبی کی یا ان کی اپنی روح کی، کوئی پکار قلب کی گہرائیوں سے نکلی ہے، اے ابراہیم کیا اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا اس کا تمہیں حکم ہوا تھا؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے چن لیا ہے۔ فخر کیجئے وَاجْتَبَاكُمْ، اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو، اس کا فضل خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا۔ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، ورنہ کتنے موڑ زندگی میں آتے ہیں، ذرا سا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا
تو نامعلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا.